ज़امین اب اپنے بیٹے کامران سے لڑ جھگڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساری ڈیٹیل اسے پتہ ہوتا ہے سارا، وہ اپنے باپ سے حساب مانگتا ہے تو ضامن کو غصہ آتا ہے، وہ اسے دھکا دیتا ہے، دھکے کی وجہ سے وہ اوپر چھت سے نیچے گر جاتا ہے، جس پہ ضامن اپنا حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ پاگلوں کی طرح نیچے آتا ہے اور نیچے آتے ہی سالار پہ چیخنے لگتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے اور ساتھ میں سالار زور سے چیختا ہے بس کریں باپ، اگر آپ میرے باپ نہ ہوتے تو میں آپ کو زمین میں زندہ گاڑ دیتا، آپ کو تو عادت ہو گئی اپنے بچوں کو کھانے کی، آپ نے اسے بھی کھا لیا نا۔ ضامن کامران کی پرواہ کیے بغیر فوراً پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے سالار کے خلاف رپورٹ درج کروانے کے لیے، جبکہ اسے اپنے بیٹے کی بالکل فکر نہیں ہوتی، وہ ہسپتال نہیں جاتا، جبکہ زین جو ہے وہ مدد کرنے کی ٹھان لیتا ہے، پوری طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے ایمان کی۔ ایمان جو ہے وہ سارے ثبوت اکٹھے کرتی ہے جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سالار ہنو کا پرانا جو ملازم تھا اس نے دیکھا تھا جب دھکا دیا جا رہا تھا۔ ضامن اب ملک چھوڑنے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے وہاں سے، جیسے ہی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گی بالکل بھی، اور تمہارا جو پاسپورٹ ہے وہ ایمان کے پاس ہے۔ جیسے ہی باہر آتا ہے تو وہاں پہ وہ ملازم بھی کھڑا ہوتا ہے اور پولیس بھی آ جاتی ہے، اور سالار کہتا ہے بس بابا اب آپ کا کھیل ختم، کامران بھائی کو تھوڑا سا انفیکشن ہوا تھا لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا، انہوں کی چھوٹی سی سرجری ہوئی تھی لیکن ہم نے آپ کو دھوکے میں رکھا، جیسے آپ چال چلتے ہیں ہم نے بھی ایسے ہی چال چلی تھی۔ زین بھی وہاں پہ آ جاتا ہے، زین اپنے جو لائک ماموں ہوتا ہے سالار کا، اس سے بات کرواتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے میری بہن کو بھی قتل کیا تھا، مجھے سب پتہ چل گیا، اب تمہاری باری، اب تم بچو گی نہیں، میں آ رہا ہوں تم پہ، وہ ایسے تمہاری زمین تنگ کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور اس میں دھنس جاؤ گے۔ سالار کو ایمان لے کے جاتی ہے اس کی والدہ کی قبر پہ، وہ وہاں پہ جا کے اتنا روتا ہے بہت زیادہ، پھر سالار جو ہے وہ زین کے پاس آتا ہے ایمان کو لے کے اور ایمان سے بولتا ہے کہ میں اب تمہیں مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں بیمار آدمی ہوں، تو تمہاری محبت تو یہی ہے۔ تو زین کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے پاس بالکل خوش نہیں رہے گی، ڈاکٹر اسے 1.5 سال کا وقت دیتا ہے کہ اتنے میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ 1.5 سال بعد کا عرصہ گزر جاتا ہے، جب زین گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے پیچھے ایمان اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں خوبصورت سی اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا نام وہ عنایہ رکھتی ہے، اور اسے اس کے پاس لے کر آتی ہے، کہتی ہے میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی تھی، کیسے جا سکتی تھی، میری محبت تو صرف اور صرف تم ہو، تم پہ ہی میرا پورا حق ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلی جاتی۔